This is the Pearson Edexcel GCSE Paper 1 Listening in Urdu Higher Tier Practice Paper. You have 5 minutes to read through the question paper.
You may make notes at any time. In a few moments, you will hear the first recorded extract in Urdu. You will hear each extract twice. After playing the first extract, you will hear one bleep. After playing the second extract, you will hear two bleeps. After each question title is announced, there will be a pause to allow you to read the question. Some questions will be preceded by an example. You may write at any time while the recording is playing. Now turn to the first question, section A. पुलाव, سوال نمبر 1 مثال میرا پسندیدہ کھانا کابلی پلاؤ ہے۔ میرا پسندیدہ کھانا کابلی پلاؤ ہے۔ سوال نمبر 1 اس میں گاجر اور کشمش کی مٹھاس کے ساتھ چاول اور گوشت کی نمکینیت کو ملایا جاتا ہے۔ اوپر بادام، پستہ اور کاجو ڈالا جاتا ہے جو اس میں بے انتہا لذت پیدا کر دیتے ہیں۔ آسانی سے مل جانے والی یہ چیزیں ایک لذت بھرا پکوان بناتی ہیں۔ یہ بادشاہوں کی غذا سمجھی جاتی رہی ہے۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ مجھے تو چاول پسند ہیں، وہ کابلی پلاؤ ہو یا مٹر پلاؤ، پلاؤ کی بگڑی شکل بریانی ہو یا سادہ ابلے چاول، اور ہاں سبزیاں شامل کر کے جو چائنیز رائس بنائے جاتے ہیں وہ بہت مزیدار لگتے ہیں۔ وہ غذائیت میں بھرپور اور ہلکے ہوتے ہیں۔ اس میں گاجر اور کشمش کی مٹھاس کے ساتھ چاول اور گوشت کی نمکینیت کو ملایا جاتا ہے۔ اوپر بادام، پستہ اور کاجو ڈالا جاتا ہے جو اس میں بے انتہا لذت پیدا کر دیتے ہیں۔ آسانی سے مل جانے والی یہ چیزیں ایک لذت بھرا پکوان بناتی ہیں۔ یہ بادشاہوں کی غذا سمجھی جاتی رہی ہے۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ مجھے تو چاول پسند ہیں، وہ کابلی پلاؤ ہو یا مٹر پلاؤ، پلاؤ کی بگڑی شکل بریانی ہو یا سادہ ابلے چاول، اور ہاں سبزیاں شامل کر کے جو چائنیز رائس بنائے جاتے ہیں وہ بہت مزیدار لگتے ہیں۔ وہ غذائیت میں بھرپور اور ہلکے ہوتے ہیں۔ Section B. روزانہ کا معمول، سوال نمبر 2 مثال روزمرہ زندگی میں موبائل کا استعمال کبھی کبھی نقصان دہ نہیں۔ روزمرہ زندگی میں موبائل کا استعمال کبھی کبھی نقصان دہ نہیں۔ سوال نمبر 2 میں صبح اٹھ کر نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ ناشتہ کر کے ڈرائیور کے ساتھ اسکول کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں۔ واپسی اکثر ابو کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں واپس آ کر دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، پھر تھوڑی دیر آرام کے بعد گھر کا کام کرتا ہوں۔ فارغ وقت میں اکثر موبائل پر گیمز کھیلتا ہوں۔ کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے بھی جاتا ہوں۔ مجھے سوشل میڈیا استعمال کرنا بہت پسند ہے۔ گھر بیٹھے دنیا بھر میں موجود رشتہ داروں سے بات چیت کر لیتا ہوں۔ کزنز کے ساتھ اکثر چیٹ کر لیتا ہوں۔ گوگل سے مختلف موضوعات پر معلومات حاصل کرتا ہوں۔ میری امی کو بچوں کا موبائل استعمال کرنا کبھی نہیں پسند رہا۔ ان کا کہنا ہے بار بار استعمال سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، وقت بہت ضائع ہوتا ہے، جسمانی سرگرمی نہ ہونے کے سبب بچے کمزور رہ جاتے ہیں۔ میں صبح اٹھ کر نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔
ناشتہ کر کے ڈرائیور کے ساتھ اسکول کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں۔ واپسی اکثر ابو کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں واپس آ کر دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، پھر تھوڑی دیر آرام کے بعد گھر کا کام کرتا ہوں۔ فارغ وقت میں اکثر موبائل پر گیمز کھیلتا ہوں۔ کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے بھی جاتا ہوں۔ مجھے سوشل میڈیا استعمال کرنا بہت پسند ہے۔ گھر بیٹھے دنیا بھر میں موجود رشتہ داروں سے بات چیت کر لیتا ہوں۔ کزنز کے ساتھ اکثر چیٹ کر لیتا ہوں۔ گوگل سے مختلف موضوعات پر معلومات حاصل کرتا ہوں۔ میری امی کو بچوں کا موبائل استعمال کرنا کبھی نہیں پسند رہا۔ ان کا کہنا ہے بار بار استعمال سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ جسمانی سرگرمی نہ ہونے کے سبب بچے کمزور رہ جاتے ہیں۔ Section B. Who am I? Question 3. Example. فیشن کو اہمیت دینے والے طالب علم اپنے قیمتی وقت اور والدین کی محنت کی کمائی کا نقصان کرتے ہیں۔ فیشن کو اہمیت دینے والے طالب علم اپنے قیمتی وقت اور والدین کی محنت کی کمائی کا نقصان کرتے ہیں۔ Question 3. اس روز کے بدلتے فیشن سے میں بھی تنگ آ جاتی ہوں، لیکن کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے ہمیں فیشن پر توجہ دینی پڑتی ہے۔ میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر آرام دہ کپڑے خریدتی ہوں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ فیشن کے مطابق سلوائے گئے کپڑے ہی پہنے اچھے لگیں۔ مجھے لگتا ہے ان پر میرے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ میں بھی بہت زیادہ مہنگی چیزیں نہیں خریدتی، لیکن پھر بھی بازار میں فیشن کے مطابق چیز کی قیمت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ بھئی فیشن تو بہت جلد بدل جاتا ہے، تمہارے کپڑے بہت بیکار ہو جاتے ہوں گے، کیا فائدہ ایسے فیشن کا؟ ہاں، یہ کپڑے زیادہ عرصہ نہیں پہن سکتی، اور درزی کے پاس لے جا کر ٹھیک کروانا بھی مصیبت سے کم نہیں، کیونکہ وہ انہیں مزید خراب کر دیتا ہے۔ اس روز کے بدلتے فیشن سے میں بھی تنگ آ جاتی ہوں، لیکن کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے ہمیں فیشن پر توجہ دینی پڑتی ہے۔ میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر آرام دہ کپڑے خریدتی ہوں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ فیشن کے مطابق سلوائے گئے کپڑے ہی پہنے اچھے لگیں۔ مجھے لگتا ہے ان پر میرے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ میں بھی بہت زیادہ مہنگی چیزیں نہیں خریدتی، لیکن پھر بھی بازار میں فیشن کے مطابق چیز کی قیمت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ بھئی فیشن تو بہت جلد بدل جاتا ہے، تمہارے کپڑے بہت بیکار ہو جاتے ہوں گے، کیا فائدہ ایسے فیشن کا؟ ہاں، یہ کپڑے زیادہ عرصہ نہیں پہن سکتی، اور درزی کے پاس لے جا کر ٹھیک کروانا بھی مصیبت سے کم نہیں، کیونکہ وہ انہیں مزید خراب کر دیتا ہے۔ Ambitions. مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے تاکہ میں غریبوں کا مفت علاج کر سکوں، اس لیے میں نے سائنسی مضامین کا انتخاب کیا ہے۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے تاکہ میں غریبوں کا مفت علاج کر سکوں، اس لیے میں نے سائنسی مضامین کا انتخاب کیا ہے۔ Question 4. مجھے میری امی کی طرح کھانے پکانے کا شوق ہے۔
لیکن میں اعلیٰ تربیت حاصل کر کے شیف بننا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کو صحت بخش اور مزیدار کھانے کھلا سکوں۔ مجھے تو جدید ٹیکنالوجیز سے لگاؤ ہے۔ میں تو کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر کے اپنا ویب سائٹ کا کام کروں گی اور نئے نئے ایپس بنایا کروں گی تاکہ طلباء کو پڑھائی میں آسانی ہو۔ مجھے تو پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں، میں اپنے ابا کی طرح ٹیکسی چلاؤں گا۔ میرا گاڑی چلانے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا، مجھے نئے نئے مقامات دیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور میں پیسے بھی کما لوں گا۔ میں تو استانی بنوں گی، یہ بہت عزت والا پیشہ ہے۔ سب اساتذہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسکول سے جلدی گھر آ جایا کروں گی، باقی دفاتر کی طرح زیادہ وقت گھر سے باہر نہیں رہنا پڑے گا۔ مجھے میری امی کی طرح کھانے پکانے کا شوق ہے، لیکن میں اعلیٰ تربیت حاصل کر کے شیف بننا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کو صحت بخش اور مزیدار کھانے کھلا سکوں۔ مجھے تو جدید ٹیکنالوجیز سے لگاؤ ہے۔ میں تو کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر کے اپنا ویب سائٹ کا کام کروں گی اور نئے نئے ایپس بنایا کروں گی تاکہ طلباء کو پڑھائی میں آسانی ہو۔ مجھے تو پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں، میں اپنے ابا کی طرح ٹیکسی چلاؤں گا۔ میرا گاڑی چلانے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا، مجھے نئے نئے مقامات دیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور میں پیسے بھی کما لوں گا۔ میں تو استانی بنوں گی، یہ بہت عزت والا پیشہ ہے۔ سب اساتذہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسکول سے جلدی گھر آ جایا کروں گی، باقی دفاتر کی طرح زیادہ وقت گھر سے باہر نہیں رہنا پڑے گا۔ Being green. Question 5 example. انسانوں نے ترقی کے لیے بہت سے جنگلات کاٹے اور اپنے ساتھ ساتھ جانوروں کی سکون بھری زندگی میں بھی نہ صرف دخل اندازی کی بلکہ ان کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ انسانوں نے ترقی کے لیے بہت سے جنگلات کاٹے اور اپنے ساتھ ساتھ جانوروں کی سکون بھری زندگی میں بھی نہ صرف دخل اندازی کی بلکہ ان کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ Question 5. جنگلات کاٹنے سے کیا کمی واقع ہوئی ہے؟ جنگلات کی کمی سے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی کھانے پینے کے مسائل درپیش ہیں، خاص طور پر ان جانوروں کو جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، مثلاً بکریاں، بھیڑ اور زیبرے وغیرہ۔ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، درختوں اور جانوروں کو ختم ہونے سے بچانا چاہیے۔ ہاں بالکل، یہ جانور بھی کائنات کی باقی چیزوں کی طرح ہمارے لیے اتنے ہی فائدہ مند ہیں۔ ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی ہڈیوں سے بنی ادویات استعمال کرتے ہیں اور ان کی کھال سے گرم کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ اس کائنات کی ہر شے پر رہنے والوں کا حق برابر ہے، جیسے انسان کا ویسے جانوروں کا بھی۔ ہمیں ان کی زندگی میں اتنا دخل نہیں دینا چاہیے اور ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ جنگلات کاٹنے سے کیا کمی واقع ہوئی ہے؟ جنگلات کی کمی سے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی کھانے پینے کے مسائل درپیش ہیں، خاص طور پر ان جانوروں کو جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، مثلاً بکریاں، بھیڑ اور زیبرے وغیرہ۔ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، درختوں اور جانوروں کو ختم ہونے سے بچانا چاہیے۔ ہاں بالکل، یہ جانور بھی کائنات کی باقی چیزوں کی طرح ہمارے لیے اتنے ہی فائدہ مند ہیں۔ ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی ہڈیوں سے بنی ادویات استعمال کرتے ہیں اور ان کی کھال سے گرم کپڑے بنائے جاتے ہیں۔
اس کائنات کی ہر شے پر رہنے والوں کا حق برابر ہے، جیسے انسان کا ویسے جانوروں کا بھی۔ ہمیں ان کی زندگی میں اتنا دخل نہیں دینا چاہیے اور ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ Eating out. Question 6. اب تو گھروں میں مل بیٹھ کر کھانے کا رواج تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہر جگہ فاسٹ فوڈ آسانی سے اور کم قیمت میں بھی دستیاب ہے۔ نوجوان نسل یہ کھانے بہت شوق سے کھاتی ہے، جس کے لیے انہیں نہ تو محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی زیادہ انتظار۔ اب بس ایک فون کیا اور کھانا گھر میں حاضر ہو جاتا ہے۔ بازار کے بنے کھانوں کی وجہ سے انسانی محنت کم ہو گئی ہے۔ یہ کھانے مزیدار بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ ان کھانوں میں چکنائی اور نمک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں تیل اور گھی میں تلی ہوئی اشیاء کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ گھر کے کھانوں کی نسبت ان پر پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں، اور گھر کی طرح صفائی کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا۔ اب تو گھروں میں مل بیٹھ کر کھانے کا رواج تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہر جگہ فاسٹ فوڈ آسانی سے اور کم قیمت میں بھی دستیاب ہے۔ نوجوان نسل یہ کھانے بہت شوق سے کھاتی ہے، جس کے لیے انہیں نہ تو محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی زیادہ انتظار۔ اب بس ایک فون کیا اور کھانا گھر میں حاضر ہو جاتا ہے۔ بازار کے بنے کھانوں کی وجہ سے انسانی محنت کم ہو گئی ہے۔ یہ کھانے مزیدار بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ ان کھانوں میں چکنائی اور نمک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں تیل اور گھی میں تلی ہوئی اشیاء کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ گھر کے کھانوں کی نسبت ان پر پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں، اور گھر کی طرح صفائی کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا۔ Sports. Question 7. یہ کبڈی کیسا کھیل ہے؟ خالص دودھ پی کر اور مکھن کے پیڑے کھا کر پہلوانوں کا مقبول کھیل کبڈی ہے، جو صدیوں پرانا روایتی کھیل ہے۔ یہ کھیل کن علاقوں میں کھیلا جاتا ہے؟ یہ کھیل زیادہ تر پنجاب میں کھیلا جاتا ہے۔ اسکول اور کالج کی سطح پر لڑکے اپنے تعلیمی اداروں میں کبڈی کھیلتے ہیں۔ پاکستان میں 2 طرح کی کبڈی کھیلی جاتی ہے۔ یہ کھیل طاقت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ ورزش کے لحاظ سے یہ کھیل دوسرے کھیلوں کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پھر تو یہ کھیل صرف لڑکے ہی کھیلتے ہوں گے۔ لڑکیاں بھی اب کبڈی کھیلنے لگی ہیں اور ان کے باقاعدہ طور پر ٹورنامنٹس بھی ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کھیل کے بارے میں جاننے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ 2010 میں کبڈی کا ورلڈ کپ ہوا تو یہ بین الاقوامی کھیل بن گیا تھا۔ اب ہر سال اس کا ورلڈ کپ ہوتا ہے، جس میں بہت سے ممالک جیسے پاکستان، بھارت، امریکہ، ایران، انگلستان اور سری لنکا وغیرہ کھیلتے ہیں۔ یہ کبڈی کیسا کھیل ہے؟ خالص دودھ پی کر اور مکھن کے پیڑے کھا کر پہلوانوں کا مقبول کھیل کبڈی ہے، جو صدیوں پرانا روایتی کھیل ہے۔
یہ کھیل کن علاقوں میں کھیلا جاتا ہے؟ یہ کھیل زیادہ تر پنجاب میں کھیلا جاتا ہے۔ اسکول اور کالج کی سطح پر لڑکے اپنے تعلیمی اداروں میں کبڈی کھیلتے ہیں۔ پاکستان میں 2 طرح کی کبڈی کھیلی جاتی ہے۔ یہ کھیل طاقت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ ورزش کے لحاظ سے یہ کھیل دوسرے کھیلوں کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پھر تو یہ کھیل صرف لڑکے ہی کھیلتے ہوں گے۔ لڑکیاں بھی اب کبڈی کھیلنے لگی ہیں اور ان کے باقاعدہ طور پر ٹورنامنٹس بھی ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کھیل کے بارے میں جاننے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ 2010 میں کبڈی کا ورلڈ کپ ہوا تو یہ بین الاقوامی کھیل بن گیا تھا۔ اب ہر سال اس کا ورلڈ کپ ہوتا ہے جس میں بہت سے ممالک جیسے پاکستان، بھارت، امریکہ، ایران، انگلستان اور سری لنکا وغیرہ کھیلتے ہیں۔ Being green. Question 8 example. لاہور شہر سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر چانگا مانگا کا جنگل واقع ہے جو سیاحت کے ایک مقام کے طور پر کافی مشہور ہے۔ لاہور شہر سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر چانگا مانگا کا جنگل واقع ہے جو سیاحت کے ایک مقام کے طور پر کافی مشہور ہے۔ Question 8, Part A. اس جنگل کو پنجاب کا پہلا درختوں کا ذخیرہ کہا جاتا ہے جو نہری پانی کی مدد سے سیراب ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورتی سیاحوں کو اسے بار بار دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں ایک ٹرام بھی چلتی ہے جو لکڑی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سیاحوں کو سیر کروانے کے لیے بھاپ سے چلنے والے انجن بھی موجود ہیں جو سب کی دلچسپی کی وجہ ہیں۔ اس جنگل کو پنجاب کا پہلا درختوں کا ذخیرہ کہا جاتا ہے جو نہری پانی کی مدد سے سیراب ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورتی سیاحوں کو اسے بار بار دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں ایک ٹرام بھی چلتی ہے جو لکڑی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سیاحوں کو سیر کروانے کے لیے بھاپ سے چلنے والے انجن بھی موجود ہیں جو سب کی دلچسپی کی وجہ ہیں۔ Question 8, Part B. یہاں کی لکڑی سے سیالکوٹ میں آج بھی کھیلوں کا سامان بنایا جاتا ہے۔ یہاں کی لکڑی ماچس فیکٹری کو بھی فراہم کی جاتی ہے۔ اس جنگل کو اب جنگلی حیات کا پارک بھی کہا جانے لگا ہے۔ ہاں، 2008 میں 140 ایکڑ رقبے پر یہ پارک بنایا گیا۔ یہاں کئی جنگلی جانور جیسے مور، گیدڑ، نیل گائے اور ہرن وغیرہ بھی رہتے ہیں۔ یہاں کی لکڑی سے سیالکوٹ میں آج بھی کھیلوں کا سامان بنایا جاتا ہے۔ یہاں کی لکڑی ماچس فیکٹری کو بھی فراہم کی جاتی ہے۔ اس جنگل کو اب جنگلی حیات کا پارک بھی کہا جانے لگا ہے۔ ہاں، 2008 میں 140 ایکڑ رقبے پر یہ پارک بنایا گیا۔ یہاں کئی جنگلی جانور جیسے مور، گیدڑ، نیل گائے اور ہرن وغیرہ بھی رہتے ہیں۔ Work. Question 9.
Part A. ماہی گیری یعنی مچھلی پکڑنا اور بیچنا ایک ایسا پیشہ ہے جو دریا کے کنارے پر موجود آبادیوں میں عام جانا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہمیں کسی بھی دریا کے کنارے ہر وقت لوگ جال بنتے دکھائی دیتے ہیں اور دریا میں بھی جا بجا مچھلیاں تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ہاں، اور مچھلی پکڑنے کے لیے بہترین جال کراچی کے ابراہیم حیدری کے علاقے میں بنایا جاتا ہے۔ ملک بھر کے تمام ساحلی علاقوں کے لوگ جال اسی علاقے سے خریدنے آتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ جال مختلف قسم کی گھاس سے بنائے جاتے تھے، پھر ایک زمانے میں کاٹن کے بنائے جانے لگے اور اب یہ جال نائلون سے بنائے جاتے ہیں۔ ماہی گیری یعنی مچھلی پکڑنا اور بیچنا ایک ایسا پیشہ ہے جو دریا کے کنارے پر موجود آبادیوں میں عام جانا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہمیں کسی بھی دریا کے کنارے ہر وقت لوگ جال بنتے دکھائی دیتے ہیں اور دریا میں بھی جا بجا مچھلیاں تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ہاں، اور مچھلی پکڑنے کے لیے بہترین جال کراچی کے ابراہیم حیدری کے علاقے میں بنایا جاتا ہے۔ ملک بھر کے تمام ساحلی علاقوں کے لوگ جال اسی علاقے سے خریدنے آتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ جال مختلف قسم کی گھاس سے بنائے جاتے تھے، پھر ایک زمانے میں کاٹن کے بنائے جانے لگے اور اب یہ جال نائلون سے بنائے جاتے ہیں۔ Question 9. Part B. پاکستان میں مچھلی پکڑنے اور بیچنے کا پیشہ ملکی روزگار میں اہم مقام رکھتا ہے۔ اس سے بہت سا پیسہ حاصل کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں 40,000 سے زائد لوگوں کا روزگار ماہی گیری یعنی مچھلیاں پکڑنے اور بیچنے سے جڑا ہے، جس میں 25 لاکھ تو صرف سندھ کے لوگ ہیں۔ سالانہ پاکستان میں 6.5 لاکھ ٹن سے زیادہ مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ پاکستان کے ساحلوں پر مچھلیاں اور جھینگوں کی پیداوار بھی باقی ممالک سے زیادہ ہے۔ ماہی گیری نہایت نفع بخش کاروبار ہے۔ پاکستان میں مچھلی پکڑنے اور بیچنے کا پیشہ ملکی روزگار میں اہم مقام رکھتا ہے۔ اس سے بہت سا پیسہ حاصل کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں 40,000 سے زائد لوگوں کا روزگار ماہی گیری یعنی مچھلیاں پکڑنے اور بیچنے سے جڑا ہے، جس میں 25 لاکھ تو صرف سندھ کے لوگ ہیں۔ سالانہ پاکستان میں 6.5 لاکھ ٹن سے زیادہ مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ پاکستان کے ساحلوں پر مچھلیاں اور جھینگوں کی پیداوار بھی باقی ممالک سے زیادہ ہے۔ ماہی گیری نہایت نفع بخش کاروبار ہے۔ Interests. Question 10 example. کتب خانہ ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہمیں ہر موضوع پر لاتعداد کتابیں ایک ہی چھت کے نیچے پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ کتب خانہ ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہمیں ہر موضوع پر لاتعداد کتابیں ایک ہی چھت کے نیچے پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ Question 10. Part 1. کتب خانے میں جانے کے شوقین لوگ دلچسپ واقعات کے مطالعہ اور نت نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ علم کے پیاسے لوگ اپنے آپ کو لائبریری جانے سے روک نہیں پاتے، خواہ وہ ہفتے میں ایک ہی دن کیوں نہ جائیں۔ ایک طالب علم کے لیے لائبریری جانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ گزری ہوئی قوموں کے حالات سے واقف ہو سکے۔ سائنسدانوں، فلسفیوں
اور علماء کی کتابوں سے اپنی تربیت کر سکے۔ کتب خانے میں جانے کے شوقین لوگ دلچسپ واقعات کے مطالعہ اور نت نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ علم کے پیاسے لوگ اپنے آپ کو لائبریری جانے سے روک نہیں پاتے، خواہ وہ ہفتے میں ایک ہی دن کیوں نہ جائیں۔ ایک طالب علم کے لیے لائبریری جانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ گزری ہوئی قوموں کے حالات سے واقف ہو سکے، سائنسدانوں، فلسفیوں اور علماء کی کتابوں سے اپنی تربیت کر سکے۔ Question 10, Part 2. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ دن بھر کی مصروفیت کے بعد لائبریری جانے کا وقت نہیں ملتا، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ طلباء میں لائبریری جانے اور کتابیں پڑھنے کا رجحان پیدا کرنا ہوگا تاکہ وہ ان سے علمی اور تفریحی فوائد حاصل کر سکیں۔ اگر کتب خانوں میں جانے اور کتابیں پڑھنے کی عادت نہ ڈالی گئی تو یہ کتابیں ایک بوجھ بن کر رہ جائیں گی۔ ہم عالمی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے اور عظیم شخصیات اور ان کے کارناموں کے بارے میں بھی نہیں جان سکیں گے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ دن بھر کی مصروفیت کے بعد لائبریری جانے کا وقت نہیں ملتا، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ طلباء میں لائبریری جانے اور کتابیں پڑھنے کا رجحان پیدا کرنا ہوگا تاکہ وہ ان سے علمی اور تفریحی فوائد حاصل کر سکیں۔ اگر کتب خانوں میں جانے اور کتابیں پڑھنے کی عادت نہ ڈالی گئی تو یہ کتابیں ایک بوجھ بن کر رہ جائیں گی۔ ہم عالمی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے اور عظیم شخصیات اور ان کے کارناموں کے بارے میں بھی نہیں جان سکیں گے۔ This is the end of the recording. You may continue to write and check your answers until the end of the test.